نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج جو میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں بہت زیادہ مجرب بھی ہے، مفید بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ کچھ پیشنٹس میرے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کو معجون تیار کر دیں، دماغی کمزوری ہو گئی ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، نیگیٹو تھنکنگ ڈومیننٹ ہو گئی ہیں، پازیٹیو تھنکنگ ختم ہو گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی ذات نے جو انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، ہر نعمت میں شفا ہے، ہر نعمت میں بیماری کا علاج ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ علاج بالغذا، اسی کو علاج بالغذا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ناقص غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے۔ بار بار میں آپ سے یہ التجا کر چکا ہوں کہ ناقص غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، اپنا ڈائٹ پلان چینج کرنا ہے ایج کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، اخروٹ کی شکل اللہ کی ذات نے دماغ کی طرح بنائی ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بادام کی گری وہ استعمال کرتے ہیں دماغ کے لیے۔ میرے بھائیوں، بادام کی جو گری ہے نا، وہ آنکھوں کے نبض کے لیے، یہ پٹھوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بادام جو ہے وہ آنکھوں کے لیے، اور اخروٹ جو ہے وہ دماغ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بڑا آسان نسخہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اخروٹ کی آدھی گری لینی ہے، اس میں 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، پھر اس کو دم کرنا ہے، اور آپ نے آدھی گری 11 دن لگاتار صبح نہار منہ استعمال کرنی ہے، اور 15 یا 20 منٹ کے بعد آپ ناشتہ کرنا ہے۔ ایک بات، اگر تھوڑا بہت پرابلم رہ جاتا ہے یادداشت میں، سر کے درد میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 33 دفعہ مزید اس پریکٹس کو ریپیٹ کرنا ہے، اور پھر 33 دفعہ آدھے اخروٹ کی گری پر 33 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور استعمال کریں گے، اور 33 دن لگاتار اخروٹ کی گری استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے گی۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، نیند کا کم آنا، یہ چیزیں ہیں، اور نیگیٹو تھنکنگ جن میں ڈومیننٹ ہے، ہر وقت وہ منفی سوچ رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، خوف، بے چینی، بے سکونی، اگر اس قسم کی چیزیں لاحق ہوتی ہیں تو نماز ادا کریں اور سجدے کو لمبا کریں، اور جب سجدہ کریں تو نہایت عاجزی کے ساتھ اس کو لمبا کریں، اور عاجزی کے ساتھ سجدہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ نہیں، 15 دن سجدے کو لمبا کر کے عاجزی کے ساتھ یہ کام کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، دماغی تناؤ، کوئی بھی بیماری رہ گئی تو مجھے آپ بتانا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات آپ کی شفا دے گی۔ ویسے تو ساری نماز آپ نے عاجزی کے ساتھ اور مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن سجدے کو آپ نے لمبا کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ یہ سجدے کو لمبا کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے پاس 3 پیشنٹ آئے ہیں، اور ان پیشنٹس نے مجھے بتایا کہ یہ پرابلم ہے۔ یقین کریں، 4 دن کے بعد میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا حکیم صاحب الحمدللہ آپ نے ہمیں ٹھیک کہا ہے کہ معجون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ چیز استعمال کریں اور سجدے کو لمبا کریں۔ اور ہم نے سجدے کو لمبا کیا ہے، اور اخروٹ کی گری ہم نے 11 دن کھائی ہے، یادداشت بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اور پازیٹیو تھنکنگ وہ ڈومیننٹ ہو گئی ہے۔ جب وہ ڈومیننٹ ہو گئی تو ٹینشن، ڈپریشن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے امید ہے میری باتوں پر آپ عمل کریں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ اللہ